کیا حسن و جمال تھا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. تمہیں کیا بتاؤ. حضرت حسان فرمایا کرتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے لیے آنکھوں پر ہم انگلیاں رکھ لیا کرتے, نور نبوت کی چمک سے آنکھوں میں آنکھیں نابینا نہ ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گھر تشریف لایا کرتے, دانتوں کی چمک سے اگلے دانتوں کی چمک دیوار پہ پڑا کرتی, سارا مکان روشن ہو جایا کرتا. ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں, آنے سے پہلے کتنے کمالات ہیں, کتنے انوارات کی بارش مکے پہ ہو رہی ہے. عبد المطلب اپنے گھر آئے پریشانی کے عالم میں, گھر کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گئے, آنگن میں آ کے بیٹھ گئے. بڑی سوچ وچار ہے. اللہ اکبر. مائی فاطمہ عبد المطلب کی گھر والی آئی اور آ کے کہنے لگی عبد المطلب کیا بات ہے, کس چیز نے تجھے حیرت میں ڈال دیا, کس چیز نے تجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا. کہنے لگے آج مکے والوں نے میری بہو کے بارے میں تانا دینا شروع کر دیا. آج مجھے تانا دے رہے ہیں کہ تیری بہو آمنہ بیوہ ہے. عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی. جب ہماری گھر والیاں تیری بہو کے پاس جاتی ہے اس کے کمبنے اور کپڑوں میں ایسی خوشبو آتی ہے جس کی مثال پورے مکے تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. کا سر پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر کروں کیا؟ کہ پوچھ. انہوں نے کہا عورت ذات ہے, جوان چھوکری ہے, لڑکی ہے, میں پوچھوں گا, ڈر نہ جائے, تو پوچھ لے. جملہ سنو ایمان تازہ ہوگا. بھائی فاطمہ کہنے لگی تو تو آج سوچ وچار میں پڑا, تو تو آج پریشان ہے. ایک ہفتے پہلے یہی سوال لے کے ان سرداروں کی گھر والیاں میرے پاس آئی تھی اور آ کے مجھے کہا تھا کہ تیری بہو آمنہ بیوہ عورت ہے اور بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی, تیری بہو خوشبو ایسی لگاتی ہے اس کی مثال پورے مکے کی مارکیٹ میں نہیں ملتی. کہ پھر تو نے کیا کیا؟ عورتوں کے کہنے پہ میں آمینہ سے پوچھنے گئی اور میں نے کہا آمینہ میں نہیں کہہ رہی, مکے کی یہ میرے محلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں تو خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ لے کے نہیں آتی, تجھے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. بھائی آمنہ زاروں قطار رونے لگ گئی. بھائی فاطمہ کہنے لگی یہ میرے سوال کا جواب نہیں, آنسوؤں کے ساتھ کیوں رو رہی ہو؟ کہ اماں تیرا جواب دینے کے لیے میں آنسو نہیں بہا رہی, آنسو تو میں مرنے والے کے لیے بہا رہی ہوں. اے عبداللہ تو قبر میں چلا گیا, مجھے پیچھے چھوڑ گیا. دیکھ تیرے جانے کے بعد پاک دامن عورت پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں. مائی آمنہ کو کون بتائے, صرف بات تیری نہیں, صرف تیرا دل نہیں ٹوٹا, کاموں کی ہر بیوہ کا دل ٹوٹے گا. اللہ سہاگ سلامت رکھے. میرے عزیزوں بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, بیوہ سفید چادر لے کے بیٹھی ہے, گھر کے اندر میت پڑی ہے, جنازہ پڑا ہے, بھتیجے کو سینے سے لگاتا ہے, کہتا فکر نہ کر ابا موجود ہے. جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, چاچے تائے کے تیور بدل جاتے ہیں, جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, چاچا چاچا نہیں رہتا, تایا تایا نہیں رہتا, بھتیجا نصیبوں مارا کبھی چاچے کا ویڑا چڑھ جائے, دہلیز چڑھ جائے, چاچا اپنے بیٹے کو اشارہ کرتا ہے روٹی لے کے اندر چلا جا, یتیم کی نظر لگ جائے گی. اور تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا یتیم کی نظر لگتی ہے؟ بلکہ یتیم کو اپنی روٹی میں ٹکڑا توڑ کے دے دے. رب ذوالجلال کی قسم ہے تو اپنے گناہوں کی بدولت کھاوے, تیرے پہ لعنت آوے گی, تیرے ساتھ یتیم کھائے گا, خدا کی رحمت آئے گی. رونے لگ گئی مائی آمنہ, آنسو صاف کر رہی ہے. اما فاطمہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں ہوں نا. کہ اما تو اپنی جگہ, ان کی زبان نے کون بند کرے گا؟ عبد المطلب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ اتنا پوچھا, رونے لگ گئی, آنسوؤں کو صاف کیا اور میری طرف یوں نظر پھاڑ کے دیکھا.
کہا آخر پھر کیا ہوا؟ کہ جیسے آمنہ کی نظر میرے چہرے پہ پڑی میں زمین پہ گر کے نور نبوت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. بس کہاں اتنا؟ عبد المطلب آگے بڑے، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے بیٹی میں نہیں کہہ رہا، سارا مکہ کہہ رہا ہے، ذرا مجھے تسلی دے پھر میں جانوں یا یہ جانے. عبد المطلب کے سوال پر مائی آمنہ کو سانس میں سانس آیا، مائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. کہنے لگی ابا بات خوشبو کی ہوتی تیرے سے منگاتی، بات خوشبو کی ہوتی اماں کے پاس رکھتی. ابا جان اللہ اکبر، یہ تو مجھے خوشبو کا تانا دیتی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اماں فاطمہ آگے بڑھی، جہاں سیدہ آمنہ کھڑی تھی اس کے پیچھے سے دیوار سے اپنے ناخنوں سے مٹی کھرچی اور ہتھیلی پہ لا کے رکھی. کہنے لگی عبد المطلب اس کو سونگ کے دیکھ. عبد المطلب نے سونگا، فرمایا آمنہ جو خوشبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے یہی خوشبو دیوار کی مٹی سے آ رہی ہے. اما فاطمہ کہنے لگی عبد المطلب اس دیوار کی مٹی کا تعلق بھی آمنہ سے ہے. کل رات آمنہ اندھیرے میں یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے آمنہ کا اچانک اس دیوار کو ہاتھ لگ گیا. 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پریشانی بڑھ گئی. آمنہ یہ ہے کیا راز؟ سیدہ نے ابا کا ہاتھ پکڑا، چرپائی پہ بٹھایا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے پاگل نہ کہیو. ابا جان یہ مکے کی عورتیں کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہیں، اور ابا جان میری اماں میری ساس دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے. تجھے کیا بتاؤں قسم پیدا کرنے والے کی، کپڑوں سے بات علیحدہ، دیوار سے بات علیحدہ. میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. دادا کہنے لگے بات کچھ اور ہے. سیدہ اور بتا. کہنے لگی صبح کا وقت ہوتا ہے، اماں ڈول ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ جا پانی بھر کے لا. اللہ کا ڈول ہاتھ میں لیا، پانی بھرنے جاتی ہوں، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، نوکیلے پتھر پہ پیر رکھتے ڈرتی ہوں گر نہ جاؤں. ابا تجھے کیا بتاؤں جس پتھر پر میرا پیر آتا ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے. ابا جان میں آہستہ آہستہ کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنارے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں. ابا جان تجھے کیا بتاؤں پانی کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، میرے ابا جان جھکا میرے سے نہیں جاتا، پانی اوپر نہیں آتا. تھوڑی دیر کھڑی سوچتی رہتی ہوں پانی اوپر کیسے آئے گا. تھوڑی دیر بعد پانی کی موجوں میں سے آواز آتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے. پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. میں پانی بھر کے جانے لگتی ہوں. مکے کی عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی آمنہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. اماں فرماتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں. ہر ایک بھرنے والی اپنا ڈول بھر کے جب جانے لگتی ہے، ابا جان کوئی ادھر چلی جاتی ہے کوئی ادھر چلی جاتی ہے. میں آمنہ اکیلی آتی ہوں. کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی مٹی کا تودا ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو گزرتے ہوئے راہوں میں مجھے سلام نہ کرتا ہو. ابا جان یہ کل سے درخت ایسی باتیں کر رہا ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ابا جان نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے درخت تھا. فرمایا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتا ہے. سیدہ آمنہ جملہ دے رہی ہے، کہتی ابا تجھے کیا بتاؤ، جب درخت کے پاس سے میرا آنا جانا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا جان درخت میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. تکبیر. شام محمد مصطفیٰ، مقام
مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مولانا عبدن حنان صدیقی صاحب۔ بیٹی کمال خوشبو کا نہیں، باتیں اور بڑی ساری ہو گئی ہے کیا؟ سیدہ آمنہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دھڑم سے ابا کے سینے پہ لگتی ہے، رو کے کہتی ابا کمال خوشبو کا نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ اللہ جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہوگا۔ کون آنے والا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، ڈال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فقر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، اللہ اکبر، لام کہنے لگا مزمل مدثر، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔